السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 242 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سورت کی تحقیق کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والسورۃ الطائفۃ من القرآن سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورت کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے سورت کی لفظ کی تحقیق کریں گے۔ اس میں سورت میں جو سین، واو، را، تا ہے، تو واو جو ہے بیچ میں، اس پر کلام ہوگا کہ یہ اصلی ہے یا حمزہ سے بدلا ہوا ہے۔ اصلی ہونے کے اعتبار سے اس کا ماخذ کیا ہوگا، اور حمزہ سے بدلا ہوا جب ہوگا تو پھر اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا، اور اس پر بس ہماری بحث ہوتی ہی آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَالسُّورَةُ الطَّائِفَةُ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُتَرْجَمَةِ الَّتِي أَقَلُّهَا 3 آیات، اور سورت قرآن کے اس حصے کا نام ہے یا اس گروہ کا نام ہے کہ جس کو کوئی مخصوص نام دیا گیا ہو، اور وہ کم از کم 3 آیات پر مشتمل ہو۔ وَهِيَ إِن جُعِلَتْ وَاوُهَا أَصْلِيَّةً مَنْقُولَةً مِنْ سُوَرِ الْمَدِينَةِ، اور وہ اس طور پر کہ اگر اس کی واو کو جو ہے وہ، اور لفظ سورت کی جو واو کو اگر آپ منقول بنائیں گے، بلکہ وَإِن جُعِلَتْ وَاوُهَا أَصْلِيَّةً، یہ اس صورت میں ہوگا اگر اس کی واو کو آپ اصلی بنائیں، منقولتاً، اور یہ منقول معنی یہ منقول ہوگی پھر من سور المدیناتی، یعنی سور مدینہ سے، جو شہر کی ارد گرد کی دیوار ہے اس سے ماخوذ ہوگی۔ تو مطلب یہ بنا کہ وحیہ اور آگے منقولۃ، یعنی وہ کہ جب اس کو آپ اس معنی میں لیں گے، واو کو اصلی بنائیں گے، تو اس وقت جو ہے یہ پھر منقول ہوگی سور مدینہ سے۔ لِأَنَّهَا مُحِيطَةٌ بِطَائِفَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، اس لیے کہ یہ جو سورت ہے قرآن کریم والی، یہ بھی احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے قرآن کے ایک حصے کی، اور مفرزتاً محفظتاً علی حیالها، اور اس احاطے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مستقل مجموعہ ہے، اور اس قرآن کے ایک حصے کو جمع کیے ہوئے جو کہ الگ الگ تھا۔ او محتویۃ علی انواع من العلم احتواء سور المدینۃ علی ما فیہا، یا پھر یہ شامل ہوتی ہے علم کی مختلف اقسام کو ٹھیک اسی طرح شامل ہونا کہ جس طرح شہر کی دیوار شہر کے اندر موجود اشیاء کو شامل ہوتی ہے اور ان پر وہ مشتمل ہوتی ہے۔ او من السورۃ التی ہی الرتبۃ، یا پھر یہ جو لفظ سورت ہے یہ اس سورت سے ماخوذ ہے کہ جو رتبے کے معنی میں ہے۔ قال النابغہ، جیسا کہ شاعر نابغہ نے کہا کہ وَلِرَهْتِ حَرَّابٍ وَقَدٍ سُورَةٌ فِي الْمَجْدِ لَيْسَ غُرَابُهَا بِمَطْوَارٍ، کہ حراب اور قد کے قبیلے کی بزرگی میں، مقام و مرتبہ میں وہ رتبہ حاصل ہے کہ اس کا زاغ مائل پرواز نہیں ہے۔ لِأَنَّ السُّوَرَ كَالْمَنَازِلِ وَالْمَرَاتِبِ يَتَرَقَّى فِيهِ الْقَارِئُ، اس لیے کہ جو سور ہیں وہ ان منازل اور ان مراتب کی طرح ہیں کہ جن میں قاری پڑھتا جاتا ہے اور چڑھتا جاتا ہے۔
او لہا مراتب فی الطول والقصر، یا پھر ان کے لیے لمبائی اور طول و قصر میں ان کے لیے کیا ہیں، وہ مراتب ہیں، والفضل والشرف وثواب القراءۃ، اور فضل و شرف اور قراءت کے ثواب میں ان کے لیے وہ مراتب ہیں۔ وَإِن جُعِلَتْ مُبَطَّلَةً مِنَ الْحَمْزَةِ فَمِنَ السُّؤْرَةِ الَّتِي هِيَ الْبَقِيَّةُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، اور اگر اسے حمزہ سے بدلا ہوا بنایا جائے تو پھر یہ سؤرت سے ماخوذ ہوگا، جو کہ کسی چیز کے بقیہ حصے کو اور باقی ماندہ ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں لفظ سورت کی تحقیق پر ہمارا آج کا سبق مشتمل ہے، اور سورت کے واو میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ واو اصلی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حمزہ سے بدلا ہوا ہے۔ اگر تو سورت کا واو اصلی ہے تو پھر تو ماخذ میں دو احتمال ہیں کہ یہ سور مدینہ سے لیا گیا یا سورت بمانہ رتبہ سے لیا گیا۔ تو اگر سور مدینہ سے اس کو لیا گیا ہے تو دونوں کے درمیان پھر مناسبت کیا ہوگی، اور اگر اس کو سور رتبہ سے لیا گیا ہے تو پھر ان کے درمیان مناسبت کیا ہوگی۔ تو چونکہ سور مدینہ یعنی جو شہر ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دیوار کو بولتے ہیں، اور اس دیوار نے گویا کہ اپنے اندر موجود شہر کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے آنگن میں لپیٹ رکھا ہوتا ہے، اور وہ دیوار جو ہے وہ اس سارے شہر کو محیط ہوتی ہے، اس کے گھیراؤ میں سارا شہر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پھر مناسبت یہ ہوگی کہ یہ قرآن کریم کی جو سورت ہے اس کے اندر بھی کلام الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ مختلف مضامین پر جو مشتمل ہوتا ہے، مختلف علوم پر وہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس سورت نے اس دیوار کی طرح کہ جیسے دیوار شہر کو احاطے میں لیے ہوتی ہے، یہ سورت ان مختلف مضامین اور مختلف علوم والے جو کلمات ہیں ان کو احاطے میں لیے ہوتی ہے، اور ان کو اپنے اندر اس نے سمیٹ کے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب یہ ماخوذ ہو سور مدینہ سے، اور اگر سورت بمانہ رتبہ سے ماخوذ ہو کہ اس کا مقام و مرتبہ شان اس معنی میں ہو، تو پھر دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہوگی، یعنی قرآن کریم کی سورت کے درمیان اور اس رتبے والی سورت کے درمیان۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ان دونوں کے درمیان جو مناسبت ہے وہ جو ہے فضل اور شرف کے اعتبار سے ہے، کہ دیکھیں صورتیں بھی فضل و شرف کے اعتبار سے مختلف مراتب رکھتی ہیں۔ صورت کے رتبہ کے معنی ہونے پر جو ہے وہ قاضی صاحب نے ایک شعر سے بھی استشہاد کیا ہے، یعنی کہ اس کا معنی رتبہ بھی آتا ہے۔ وہ شعر جو ہے اس میں ہم نے جو ترجمہ کر لیا، لیکن اس میں جو لفظ صورت استعمال ہوا تو وہ رتبہ اور مقام کے اعتبار سے استعمال ہوا۔ تو جیسے لفظ صورت جو ہے یہاں شعر میں بھی رتبے کے معنی میں بولا گیا، تو کہتے ہیں دیکھ لیں ہماری بات پر استشہاد ہو گیا کہ لفظ صورت جو ہے وہ رتبے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لفظ صورت ہے تو اس صورت کہتے ہیں چونکہ ان سیڑھیوں پر جیسے قاری پڑھتا جائے اور اوپر کو چڑھتا جائے تو وہ بھی ایک رتبے کی بلندی کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، طول و قصر میں، فضل میں، شرف میں، قرات کے ثواب دینے میں، حاصل کرنے میں، تو لہٰذا وہاں بھی یہ رتبے کا معنی اسے مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر صورت بمعنی بلکہ صورت کا جو واو ہے یہ اصلی نہ ہو، اگر یہ حمزہ سے بدلا ہوا ہو تو پھر یہ سؤرت سے ماخوذ ہوگا، اور سؤرت جو ہے یہ یا سؤر جو ہے یہ بولتے ہیں کسی بھی شے کا جو باقی حصہ ہوتا ہے، بچا کھچا ٹکڑا ہوتا ہے، تو یہ اس کو بولتے ہیں۔
تو اگر یہ اس سے ہو تو پھر قرآن کریم کا بعض حصہ ایک ٹکڑا اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے بھی اس کو سور بول سکتے ہیں، سورت بول سکتے ہیں۔ تو جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی تھے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ جو لفظ صورت ہے اس کا واو اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وَلِرَحْتِ حَرَّابٍ وَقَدٍ سُورَةٌ فِي الْمَجْدِ لَيْسَ غُرَابُهَا بِمَتَارٍ، یہ کون سے شاعر کا شعر ہے، اس کا نام بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔